السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالی خیریت سے ہوں گے۔ اور آج پھر میں بڑے دنوں بعد آئی ہوں ویڈیو لے کر۔ کوشش تو کرتی ہوں ڈالوں لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے کہ بس میں گھر واپس آ چکی ہوں، اپنی سوکن کے گھر واپس آ چکی ہوں۔ جی ہاں، میری سوکن کا گھر۔ تو باقی امی کے گھر گئی ہوئی تھی، واپس آ چکی ہوں۔ تو اچھا، آج میں ساس بہو پہ بات کروں گی۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ ساروں کا فیوریٹ ٹاپک ہی ہوگا۔ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کریے گا، کیونکہ مجھے بہت ضرورت ہے سپورٹ کی۔ تو آپ نے میرے چینل کو سپورٹ کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں دو عورتیں کی گھر میں ہوں، وہاں کبھی چائے میٹھی ہوتی ہے اور کبھی زہر جیسی کڑوی۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ جی ہاں، میں ساس اور بہو کی بات کر رہی ہوں، اس کی لڑائی کی بات کر رہی ہوں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ لڑائی آخر شروع کیوں ہوتی ہے؟ کیا یہ قسمت کا کھیل ہے یا ہم سب کی غلطیاں ہیں؟ بہو آتی ہے دلہن بنی ہوئی، اچھا، خواب آنکھوں میں، دل میں یہ خیال کہ یہ میرا نیا گھر ہے، یہاں سب مجھے اپنی بیٹی سمجھیں گے۔ ساس سوچتی ہے اب نئی بہو آئی ہے، گھر میں تازگی ہوگی، میرا بوجھ کم ہوگا۔ لیکن چند دن بعد کہانی بدل جاتی ہے۔ ساس کہتی ہے، بیٹا یہ بہو صبح دیر سے اٹھتی ہے۔ بہو سوچتی ہے، امی کو ہر بات میں کمی نظر کیوں آتی ہے؟ اور یوں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی لڑائیوں میں بدل جاتی ہیں۔ ساس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ بیٹا شادی کے بعد بدل گیا ہے، اب پہلے جیسا نہیں رہا، بہو نے اسے قابو کر لیا ہے۔ اچھا، یہ ضرور ہوتا ہے، اور ساس کو لگتا ہے کہ بہو شور پر قابض ہے، بہو گھر کے اصول بدل رہی ہے، بہو میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر رہی ہے۔ ساس کا دل جلتا ہے اور زبان تلخ ہو جاتی ہے۔ ادھر بہو کے دل میں الگ جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں اس گھر میں آئی تھی بیٹی بننے، لیکن مجھے ہر وقت شک اور الزام ملتے ہیں۔ کھانا اچھا بناؤ تو بھی ساس کہتی ہے ہمارے بیٹے کو یہ ذائقہ نہیں پسند، نہیں صحیح بنا۔ کچھ بھی کہو تو طنز، ہمارے زمانے میں بہویں ایسی نہیں تھی، ایسے جواب نہیں دیتی تھی۔ اچھا، ہوتا وہی سب کچھ ہے، وہی زمانہ ہوتا ہے۔ دیکھو اب بھی ہم ہیں نا بہویں، کل کو ہم ساسیں بنیں گی تو سیم یہی بات ہم بھی کریں گی کہ ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، ہمارے زمانے تو زمانہ بدلتا بھی تو ہے نا۔ اب دیکھیں پہلے کے لوگ تھے جو مطلب میری نانی تھی، دادی تھی، تب وہ سلنڈر نہیں یوز کرتے تھے، گیس نہیں یوز کرتے تھے، لکڑیاں لگاتے تھے اور کنویں ہوتے تھے، ادھر سے پانی بھر کے لاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب سہولتیں آ گئی ہیں، اب تھوڑا چینج ہو گیا ہے، تو پہلے کی زندگی میں اور اب کی زندگی میں چینج ہے نا۔ اگر آپ کی بیٹی ہے تو آپ اس کے بارے میں یہی کہو گے کہ یہ نئے زمانے کی ہے، اس کو پرانی باتیں کہاں پتہ، اس کو یہ والا کام لکڑیاں جلانا کہاں آئیں گی، اس کو وہ کہاں آئے گا۔ یہ تو اسی طرح بہو کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، وہ کہ پرانے زمانے میں تھوڑی پیدا ہوگی تھی آپ کے ساتھ، جو سب کچھ دیکھتی آئی ہے اور وہ سب کچھ سیکھ کے آئی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح پھر بہو کا دل ٹوٹنے لگتا ہے کہ ساس ہر ٹائم کہتی ہے پرانے ہم تو ایسے کرتے تھے، ہم تو ویسے کرتے تھے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ساس اور بہو کی جنگ جو ہے نا، زیادہ تر غلط فہمیوں اور ایگو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ ضرور اتفاق کرو گی میری اس بات سے۔ ساس چاہتی ہے کہ ساس چاہتی ہے عزت، بہو چاہتی ہے محبت، لیکن دونوں یہ بات کھل کر نہیں کہتی۔ اگر ساس تھوڑا سا پیار دے، بہو تھوڑا سا صبر کرے اور دونوں ایک دوسرے کو اپنی جگہ سمجھے تو یقین کریں لڑائیاں ہوں ہی نہ، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ساس بہو کی جگہ خود کو رکھے، بہو ساس کی جگہ سوچے، تب گھر جنت بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ساس اور بہو کی لڑائی دراصل دو عورتوں کی نہیں ہوتی، یقین کریں پورے خاندان کی خوشیوں کی دشمن ہے۔ اگر ساس بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو ساس کو ماں، تو یہی رشتہ سب سے خوبصورت بن سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں جب ساس بہو کی بنیاد ہی ہلا دیتی ہے نا، پکڑ کے بنیاد لانا وہ ہوتا ہے کہ جب بھی بہو شادی کر کے آتی ہے نا، تو اس کے شوہر کے مطلب اپنے بیٹے کے کان اس برے طریقے سے بھرتی ہے نا کہ اس کا اپنی بیوی سے دل اٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ ہوا ہے ایسا سیم، یہ ایسی ہے ویسی ہے،
آج میرے بچے چھٹ کے میں مطلب دور ہوں بچوں سے، طلاق ہوئی، یہ سب کچھ ساس کا کیا درا تھا۔ دوسری بیوی کیوں آئی میری زندگی میں، کیوں سوتن آئی تھی؟ اسی لیے آئی تھی نا کہ میری ساس نے میرے شوہر کا دل مجھ سے بہت برا کر دیا تھا، بدزن کر دیا تھا، یہ باتیں کر کر کے۔ دیر سے اٹھتی ہے، ایسے بیٹھتی ہے، ایسے بیٹھتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، اس لیے ہوا تھا۔ لیکن کیا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا پہلے تو ساس کہتی ہے بیٹا ہماری بہو تو بالکل گڑیا جیسی ہے، بیٹی سے بڑھ کر ہے، اور بہو پہ شرماتے ہوئے امی جی میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ آپ خوش رہیں۔ یہ اچھا شروع کی باتیں ہوتی ہیں، میرے ساتھ بھی سیم ہوا تھا۔ میں جب نا بارات پہ آئی تھی تو ولیمے والی صبح میں نے ناشتے کے لیے ہاتھ دھونے تھے، تو میری ساس جی یہ پانی گرم کر کے، سردیاں تھیں نا، چولہے پہ گرم کر کے مگے میں لا رہی ہے، نند ناشتے رکھ رہی ہے۔ اچھا جی کچھ عرصے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے پھر، ساس سخت لہجے میں، یہ کیا صبح 10 بجے اٹھ رہی ہو، ہمارے گھر کی بہویں فجر کے ساتھ جاگ جاتی ہیں، اور بہو امی جی میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، ساس ہماری بہویں نخرے نہیں کرتی، پھر دوسروں کو کہتی پھرتی ہے میرے بیٹے پر تو اس کا جادو چل گیا ہے، پہلے ہر بات مجھ سے پوچھتا تھا، بہو سے پوچھتا ہے، یہ اس لڑکی نے میرا بیٹا چھین لیا ہے۔ اور بہو پھر اداس لہجے میں وہ بھی شکایتیں کر رہی ہوتی ہے، میں تو آئی تھی اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر، لیکن ہر وقت شک طنز بندے کو مار دیتا ہے، وائٹی فیملی بہت مار دیتا ہے۔ امی جی کبھی بھی تعریف نہیں کرتی کھانے کی، مطلب ایسی باتیں جو ہوتی ہیں نا، اور ساس بولے گی یہ کھانا کیا بنایا، ہمارے بیٹے کو نہیں ہے پسند، تو پھر بہو کہتی ہے جی امی جی میں پسند پوچھ لیجئے میں بنا دوں گی، ساس آگے سے طنز کرتی ہے ہمارے زمانے میں بہویں زبانیں نہیں چلاتی تھی۔ اچھا یہ ہمارا زمانہ بڑا تنگ کرتا ہے نا، یہ بہت تنگ کرتی ہے یہ بات، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بندے کو مار دیتی ہیں، یہ آہستہ آہستہ نا ختم کر دیتی ہیں رشتہ۔ یہ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، تو میں تو کہتی ہوں کہ بہوؤں کو بھی کمپرومائز کرنا چاہیے ان باتوں پہ، اور ساس کو بھی کرنا چاہیے۔ اگر گھر اجڑے گا نا تو دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کا نقصان ہوگا، ماں کو بھی میاں مل جائے گا، اور شوہر کو بھی، باپ کو بھی بیوی مل جائے گی، لیکن بچوں کو ماں باپ اکٹھے نہیں ملے گی، ان کی عیدیں، ان کی خوشیاں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے۔ خیر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا۔ اچھا یہ امی کے گھر جب گئے تھے تو وہاں پہ پارک گئے تھے ہم لوگ، یہ میری بھابھی ہے، بچیاں ہیں، امی ہیں، بھائی ہے، دونوں بھابیاں، مطلب ایک جو یہاں رہتی ہے جس کے گھر میں جاتی ہوتی ہوں وہ، اور اچھا یہ خیر سے میں ہوں تصویریں بنا رہی، تو جھولا لے رہے تھے، اپنا بچپن یاد کر رہے تھے۔ خیر بچپن انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں جاتا۔ میں بچپن میں، یہ میری بھابھی، میں بات سوچتی ہوتی تھی دل ہونا چاہیے جوان تے عمرہ چ کی رکھیا۔